بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سبھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك میرے خیال مٹھا مٹھا پڑھن تے ہولی ہولی پڑھن دا جواز ختم ہو گیا ہے سارے کھا پی کے ناشتہ کر کے بیٹھے ہیں محبت نہ بلند آواز نہ ذرا پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سرکار دو عالم کو پیارا سرکار دو عالم کو پیارا ہے نام امیر حمزہ کا سرکار دو عالم کو پیارا ہے نام امیر حمزہ کا سرکار دو عالم کو پیارا ہے نام امیر حمزہ کا ناموں سے رسا ناموں سے دو عالم پہ کٹ جانا ناموں سے دو عالم پہ کٹ جانا پیغام امیر حمزہ ہے ام نبی بھی بھائی بھی یہ خاص فضیلت ہے ان کی ام کہتے ہیں چچا کو حضور کے چچا بھی ہیں اور حضور کے بھائی بھی ہیں حضرت علی چچا زاد بھائی ہیں جن کو بھائی کہا گیا ہے تو حضرت حمزہ بھی حضور کے بھائی ہیں وہ کیسے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو ہیں ام نبی بھی بھائی بھی یہ خاص فضیلت ہے ان کی یہ خاص فضیلت ہے سرکار دو عالم سے دورا سرکار دو عالم سے دورا رشتہ ہے امیر حمزہ کا
حمزہ کا، یہ ان کے کرم کی باتیں ہیں، یہ خاص عنایت ہے ان کی، یہ خاص عنایت ہے ان کی، جو کچھ ہے میرے دامن میں، جو کچھ ہے میرے دامن میں، صدقہ ہے امیر حمزہ کا، جو کچھ ہے میرے دامن میں، صدقہ ہے امیر حمزہ کا۔ لے پہ گئے تھے، کوئی نہیں ایڈر ٹائم میں لینا تھا۔ کوثر کے والی کا صدقہ، دو جام ملیں گے اجمل کو، کوثر کے والی کا صدقہ، دو جام ملیں گے ہم سب کو، ایک جام کوثر والا، ایک جام نجف کے والی سے، ایک جام پڑھ لیں آپ، ایک کوئی نہیں، ایک جام نجف کے والی سے، ایک جام امیر حمزہ، اب جو محبت کرتے ہیں ان کو ملیں گے، ایک جام نجف کے والی سے، ایک جام امیر حمزہ کا، سرکار دو عالم کو پیارا ہے نام امیر حمزہ کا۔ باب ذکر اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد دعا ہے رب لم یزل ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوال کی 14 شوال، چلے تیرا 14 جو بھی ہے۔ 15 شوال جس طرح پہلے جمعے پر، پچھلے جمعے پر ذکر کیا، غزوہ احد دین اسلام کی دوسری باقاعدہ بڑی جنگ مشرکین مکہ سے۔ یہ جنگ جو تھی ایک لحاظ سے تربیت کا سماں بھی تھی اور ظاہری دنیاوی ایک آزمائش بھی تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ پہلی جو جنگ غزوہ بدر تھی، یہ نہیں کہ مشرکین مکہ نے تیاری نہیں کی تھی اس میں اور وہ ہار گئے تھے، ایسا نہیں ہے۔ مشرکین مکہ باقاعدہ مکہ سے لڑائی کے لیے ہی نکلے تھے بدر میں، جبکہ مسلمان باقاعدہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، نہ مسلمانوں کی ایسی کوئی تیاری تھی، نہ ایسا کوئی ارادہ تھا۔
مشرکین مکہ بدر میں بھی تیار ہو کے آئے تھے اور مشرکین مکہ احد میں بھی تیار ہو کے آئے تھے، پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ اس قدر تیاری کی تھی انہوں نے کہ باقاعدہ جو وہ قافلے انہوں نے بھیجے یا تجارت کرتے تھے، اس میں ایک خاص پروفٹ میں سے جو ایک حصہ تھا وہ جنگ کے لیے رکھتے تھے۔ تو اس قدر انہوں نے تیاری کی اور پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ وہ آئے تھے جتنا وہ کر سکتے تھے۔ احد کے میدان میں آزمائش، احد کا میدان کس طرح تھا مسلمانوں کے لیے، وہ کچھ اپنی ہی، اس کو آپ غلطی، چونکہ ہم اس کا ایک تصور بڑا ایک غلط ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ غلطی ہونا، خطا ہونا، نافرمانی ہونا، ہمارے ہاں اس کا تصور بہت نیگیٹو ہے، لیکن صحابہ کے حوالے سے ہمیں جھجک آتی ہے کہ ہم اس طرح کا لفظ استعمال کریں۔ جنگی حکمت عملی کے تحت کچھ ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم اس طرح کہہ کے جملہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، بس اس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، مسلمانوں کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ مالی نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ نہ تو مشرکین مکہ نے وہاں پہ لوٹ مار کی کہ مسلمانوں کے ہتھیار چھینتے یا وہاں سے کوئی چیز چھین کے لے جاتے یا مدینے پر یلغار کرتے، وہاں سے کچھ اٹھاتے، تو جانی مالی نقصان اس میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ جانی نقصان مسلمانوں کا ضرور ہوا ہے، اور جانی نقصان میں اس قدر سخت تھا وہ لمحہ کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور میں، دیکھیں نا، یہ تو ایک ریڈ لائن تھی، ایک ریڈ کراس تھا جس سے آگے نہیں ہونا تھا، جہاں تک نہیں کچھ بھی پہنچنا چاہیے تھا میدان جنگ میں، مسلمان سارے کٹ جاتے، پھر حضور پہ کوئی وار آتا تو یقیناً صحابہ کرام کا عقیدہ یہی تھا کہ پہلے ہم جائیں پھر حضور کی ذات پر کوئی حرف نہ، بلکہ حضور کی ذات پر حرف نہ آئے، ہم چلے جائیں تو کچھ نہیں۔ وہ ایک خاتون تھی، وہ مرد تو مرد، خواتین کا بھی آپ حساب لگائیں کہ ان کا جذبہ کیسا تھا حضور کی ذات کے حوالے سے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ بھی میدان احد میں آئی تھی، پانی پلاتی تھی لشکریوں کو، غازیوں کو، مجاہدین کو پانی پلاتی تھی۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں جب یعنی وہ جنگ کا پانسا پلٹا، مسلمانوں کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ چند ایک تھے، ان میں خواتین بھی ایک دو تھیں، حضرت ام عمارہ بھی تھی۔ ایک مشرک جو تھا وہ حضور کی طرف بڑھا، تو حضرت ام عمارہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ حضور کے سامنے کچھ کوئی نہیں تھا، یا جو تھے ان کو وہ غافل کر کے حضور پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن حضرت ام عمارہ اس کے سامنے خاتون ہو کے اس کے سامنے آئی، اور حضور کی آنکھوں کے سامنے حضرت ام عمارہ نے اس کی تلوار چھینی اور اس کی تلوار سے اس کی سر اڑا دی۔ پھر حضور نے ام عمارہ کی تعریف بھی کی۔ خواتین کا یہ جذبہ تھا۔ تو جب غزوہ احد سے مسلمان واپس جا رہے تھے تو مدینہ شہر سے ایک خاتون آگے بڑھی، کہنے والے نے پوچھتی ہے کہ منظر احوال غزوہ کے پوچھتی ہے، جنگ کے احوال پوچھتی ہے، تو ایک شخص کہنے لگا تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے، تیرا شوہر، سنیے گا کلیجے تھام کے، تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ وہ خاتون کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے شوہر کو چھوڑو، حضور کا بتاؤ، حضور کیسے، حضور کا کیا حال ہے؟ مدینہ میں تو بڑی افواہ پھیلی ہے، حضور کا حال کیا؟ اس نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، شوہر شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے بیٹے کو بھی چھوڑو، حضور کا بتاؤ، حضور کا حال کیسا ہے؟
کہنے والے نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا۔ کہتی ہے بھائی کو بھی چھوڑو، حضور کا بتاؤ۔ تیرا ابا بھی شہید ہو گیا، کہتی ہے ابا کو بھی چھوڑو۔ ہزاروں لاکھوں رشتے حضور کی جان پر قربان ہو، حضور کا بتاؤ حضور کیسے ہے؟ وہ شخص کہتا ہے اس بی بی کو چین نہیں آ رہا تھا، اس کو چین نہیں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں اتنے میں حضور سامنے آئے، حضور کو دیکھ کر اس کی زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں، کہتی ہے یا رسول اللہ ہر زمانے کی ہر مصیبت آئے کوئی پرواہ نہیں، صرف آپ سلامت ہو۔ یا رسول اللہ کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں، بس آپ کی جان کی امان چاہتے ہیں۔ یہ صحابہ کے جذبے تھے غزوہ احد میں۔ وہ بہت سخت ایک لمحہ تھا جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور میں حضور نے جو لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اسی کا ایک سمجھ لیں کہ ایک حصہ جو ہے وہ حضور کے رخسار مبارک کو چیرتا ہوا اندر دان تک وہ چلا گیا تھا، یعنی اس قدر وہ تکلیف دے۔ پھر صحابہ اکرام نے، ایک صحابی ہیں انہوں نے اپنے منہ سے اس کو کھینچا، وہ نکل نہیں رہا تھا اور اس زور سے وہ پھنسا ہوا تھا، جب نکالا تو ان کا اپنا دانت ٹوٹ گیا۔ مطلب اس طرح کی وہ کیفیت تھی اور پھر خون نہیں رک رہا تھا۔ پھر آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہوں نے چٹائی جلائی اور وہ راکھ جو تھی، وہ راکھ پرانے زمانے میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں آ جاتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو بہرحال وہ راکھ جلا کے اوپر رکھی گئی اور اس سے جو خون تھا وہ رکا۔ یہ سخت معاملہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا، یعنی اس قدر مسلمانوں کو غزوہ احد میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو یہ غزوہ احد کے احوال ہیں، انہی جو سختیاں تھیں، یہی جو آزمائشیں تھیں، ان میں بہت بڑی آزمائش، یہ تو یقیناً حضور کی ذات اقدس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا یہ کائنات میں سب سے بڑی ایک معاملہ تھا۔ تو آقا علیہ السلام کے محبوب چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور نے آپ کے جسد مبارک کو دیکھا، آپ وہاں پر پہنچے تو حضور نے ارشاد فرمایا آج تک ہم کسی بھی ایسی مصیبت کے پاس کھڑے نہیں ہوئے اے چچا حمزہ جو تیری ذات سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، اس سے بڑی تکلیف ہمیں اور نہیں۔ یعنی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا رشتہ حضور کے ساتھ کیا تھا، جو میں نے شعر پڑھا، ہم بھی ہیں بھائی بھی ہیں۔ چچا اس لحاظ سے ہیں کہ بھائی باپ کے بھائی ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب جو حضور کے والد محترم ہیں ان کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں، حضور کے چچا ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے 2 سال بڑے ہیں، بعضوں نے لکھا ہے 4 سال بڑے ہیں، 2 سال بڑے ہوں یا 4 سال بڑے ہوں، اتنا یعنی کہ بڑے سے مراد کیا ہے؟ یہ تو صحابہ کی محبت تھی۔ کسی نے حضرت عباس سے پوچھا کہ عباس آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے تو حضور ہی ہیں۔ یہ صحابہ کا ایک انداز تھا بتانے کا۔ کہتے ہیں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں بڑے تو حضور ہی ہیں، پر پیدا 2 سال پہلے میں ہو گیا تھا، یعنی عمر زیادہ تھی حضرت عباس۔ حضرت حمزہ 2 سال حضور سے عمر زیادہ تھی یا 4 سال حضور سے عمر زیادہ تھی، چلے جتنی بھی تھی یہ فرق ہے۔ اور دوسری طرف حضور نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم حضور کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں الحمدللہ، بولیں سب الحمدللہ، سستی سے نہیں، یہ بلند آواز سے بولیں، یہاں پر عقیدے کی اصلاح ہے۔ ہم حضور کے والدین کے ایمان کے قائل، وہ کیسا ایمان تھا یہ اس میں ہم نہیں پڑھتے، بس ہم ایمان کے قائل ہیں۔ میاں تیرا ایمان تیرے ساتھ، ہمارا ایمان ہمارے ساتھ، چل کوئی بات نہیں، تیرے عقیدے کے مطابق ہم نے تیرے عقیدے کے مطابق 2 کو ایماندار کہہ دیا تو جو نقصان ہوا برداشت کر لیں گے، ہم نے حضور کے والدین کو ایمانداری تو کہا ہے، اس پر جو سزا آئے گی چلے ہم بھگت لیں گے، کوئی بات نہیں، اور تھوڑے جرم کرتے ہیں یہ بھی صحیح۔ بہرحال ہم حضور کے والدین کے ایمان کے بولیں الحمدللہ قائل ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بنت وہب، ان کی بہن ہیں حالہ بنت وہب۔
خالہ بنت وہب، یعنی حضور کی خالہ ہوئی، حضور کی خالہ ہوئی، اور ان خالہ بنت وہب سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہے، یعنی باپ اور بیٹے کے گھر میں دو بہنیں تھیں، خالہ حضرت عبد المطلب سے شادی ہوئی تھی اور آمنہ بنت وہب کی شادی حضرت عبداللہ سے ہوئی۔ اب عبداللہ اور عبد المطلب دونوں باپ بیٹے ہیں اور وہ دونوں بہنیں ہیں، تو حضرت خالہ سے حضرت حمزہ ہیں اور آمنہ سے حضور نبی کریم ہے۔ اس طرح حضور سرور کائنات اور حضرت حمزہ کیا ہوئے؟ خالہ زاد بھائی ہوئے۔ اور پھر تیسرا جو رشتہ تھا وہ یہ تھا، رشتے کتنے حضرت حمزہ کتنے رشتے میں دورے تریرے رشتے تھے۔ حضرت سویبہ حضرت عبد المطلب کی لونڈی تھی، سوری سویبہ نہیں، ام ایمن یا سویبہ غالباً سویبہ ہی تھی۔ یہ حضرت بعضوں نے کہا یہ ابو لہب کی لونڈی تھی جس کو آزاد کیا تھا۔ تو بہرحال اس نے حضور کو دودھ پلایا، حضور کو دودھ، حضور کی رضائی ماں ہوئی، حضرت سویبہ حضور کی رضائی ماں ہوئی، اور انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا، انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا، ان کی بھی رضائی ماں۔ اس لحاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حمزہ دونوں رضائی بھائی بھی ہو گئے۔ یہ رشتے تھے، اور ہر صحابی ایمان لایا ہے تو حضور سے محبت کے درجات بلند ہوئے، جب حضور کے قریب ہوئے تو حضور سے محبت بڑھی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، وہ ایک صحابی ہیں، وہ پہلے یعنی حضور کے مخالف تھے، کچھ دن ستون کے ساتھ بندے رہے، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے، حضور نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، بغیر سزا دیے فرمایا آزاد کر دو، باہر گئے، واپس لوٹے، عرض کرتے ہیں مجھے اپنا کلمہ پڑھائے اور مسلمان کریں۔ جب مسلمان ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی اسلام قبول کرنے سے پہلے کائنات میں سب سے نفرت مجھے جو تھی وہ آپ سے تھی، لیکن آپ کا قرب ملا ہے، آپ کا قرب ملا ہے، آپ کے پاس رہا ہوں، کلمہ پڑھا ہے، آج کائنات میں جو سب سے محبوب چہرہ ہے وہ آپ کا، یعنی قرب ملا ہے تو محبت بڑھی ہے، قریب ہوئے تو محبت بڑھی ہے۔ حضرت یہ حضرت حمزہ ہیں، یہ حضرت حمزہ ہیں، سب نے اسلام قبول کرنے کے بعد محبت کے درجات کو پایا ہے۔ حضرت حمزہ کا ایمان چیک کریں، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور سے محبت کرتے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے، بلکہ آپ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ ہی حضور کی محبت بچی۔ سبحان اللہ، کہیں حالے بھی پریشان بیٹھے ہیں، خیر مرضی آپ کی۔ حضور سے محبت کرتے تھے، کتنی محبت تھی۔ ایک دفعہ اسلام قبول اعلان نبوت کے بعد، جب حضور 40 برس کے بعد، پھر 40 کے بعد 43 برس کی عمر میں آپ نے اعلانیہ جو ہے وہ تبلیغ کا آغاز کیا، پھر اس کے بعد ابو جہل سے مخالفت بڑھی ہے نا، تو اس دور کی بات ہے، چوتھا سال ہے یا 5واں سال ہے یہ اعلان نبوت کا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام حرم مکہ میں تبلیغ کی، آپ نے بات کی، تو ابو جہل نے آپ کو کوئی چیز، کسی چیز سے آپ کو تکلیف پہنچائی، حضور اپنے گھر میں تشریف لائے، تو حضرت حمزہ کو بہت بڑے شوقین تھے اور بڑا شوق تھا آپ کو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی۔ کس بات کا شوق تھا؟ شکار کا، اور شکار بہت زیادہ کرتے تھے، بہت شکار کرتے تھے، اکثر کئی دن شکار پر رہتے تھے، اتنا شکار کا شوق تھا۔ آپ شکار سے واپس آ رہے ہیں، شکار ہاتھ میں ہے، کمان ہاتھ میں ہے، تیر انداز کمال کے تھے، نیزہ باز کمال کے تھے۔ اب حضرت حمزہ کمان ہاتھ میں اپنے گھر آتے ہیں، لونڈی نے بتایا کہ جس محبوب بیٹے بھتیجے سے آپ محبت کرتے ہیں محمد سے، اتنی آپ کو محبت ہے، آج ابو جہل نے انہیں تکلیف پہنچائی۔ راوی لکھتے ہیں حضرت حمزہ کے ایک ہاتھ میں شکار تھا، دوسرے ہاتھ میں کمان تھی، اور بعض کہتے ہیں گلے میں آپ نے کمان لٹکائی ہوئی تھی، جس طرح گلے میں لٹکا لیتے ہیں، گلے میں کمان لٹکائی ہوئی تھی۔ اسی طرح آپ گھر میں بیٹھے بھی نہیں، ابو جہل کے پاس جاتے اور پوچھتے ہیں آج تو نے محمد کو تکلیف دی ہے، آج میں اس کا بدلہ دوں گا۔ پھر راوی لکھتے ہیں آپ نے کمان ایسی ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اب جب سر پھٹتا ہے تو حضرت حمزہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تو نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے جس کا ایمان میں نے قبول کر لیا، جس کا دین میں نے قبول کر لیا، جس کا اسلام میں نے قبول کر لیا۔ تب حضرت حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تب حضرت حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور سے ملے نہیں تھے، دین نہیں سیکھا تھا۔
ابھی اپنی پہلی حالت میں تھے، حالت کفر میں تھے، لیکن ابو جہل کو کیا کہتے ہیں؟ حضور کی محبت میں، یہ صرف حضور کی محبت ہے، کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو اس کا کلمہ پڑھ لیا، میں نے تو اس کا دین قبول کر لیا، میں نے تو اس کا اسلام قبول کر لیا۔ پھر جب یہ واپس ہوئے تو سوچنے لگے ابھی تو میں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، یہ میں نے کیا کہہ دیا، یہ تو میں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ پھر حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں کہ پیارے بھتیجے محمد، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، آپ خوش ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا چچا ان باتوں سے مجھے کب خوشی ہوتی ہے؟ مجھے تو خوشی تب ہے جب تو کلمہ پڑھے گا۔ حضرت حمزہ نے ایک پل نہیں لگایا، عرض کرتے ہیں آپ مجھے دین سکھائیں، میں آپ کا ہی ہوں۔ یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر ایمان لاتے ہیں حضور، اور پھر جب اسلام قبول کرتے ہیں، جب سیدنا فاروق اعظم، مشہور آپ نے واقعہ سنا ہے، جب آ رہے ہوتے ہیں وہ روزن سے دیکھتے ہیں صحابی کہ کیا جی او عمر آ رہا ہے، ہاتھ تلوار میں ہے، سخت چہرہ ہے، تو یہ تو کیفیت بڑی عجیب تر ہو گئی، کیونکہ اس وقت چھپ کے دار ارقم میں عبادت ہوتی تھی، تعلیم ہوتی تھی، چھپ کے ہوتی تھی۔ اب عمر اسی گھر کی طرف آ رہا ہے تلوار لے کر، بڑے سخت ہے، ظاہری بات ہے، ایک ان کا روپ تھا سیدنا فاروق اعظم کا۔ تبھی تو حضور دعا کرتے ہیں یا اللہ عمر سے اسلام کو قوت دے۔ تو جس کو مانگا ہو نا حضور نے، اس کے ایمان پر آپ شک کرتے ہیں، اس کے ایمان پر آپ شک کرتے ہیں، اس کے اسلام پر آپ شک کرتے ہیں، جس کو حضور نے مانگ کے لیا ہو۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھ کے حضرت حمزہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آنے دیں انہیں، آج انہیں آنے دیں، آج دیکھتے ہیں، اگر تو عمر صحیح ارادے سے آیا ہے تو ہم قبول کریں گے، اور اگر یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت حمزہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اگر عمر غلط ارادے سے آیا تو عمر کی تلوار سے اس کا سر اڑائیں۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس نے اسلام کا علم اٹھایا ہے، سب سے پہلے جس نے اسلام کے لیے تلوار لہرائی ہے، سب سے مکہ میں کسی نے تلوار نہیں لہرائی، یہ ذہن میں رکھیے، مکہ میں کسی نے جنگ نہیں کی، مکہ میں کسی نے جواب نہیں دیا، مکہ میں کسی نے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں دیا، بس صبر کی تلقین ہوتی تھی، صبر پہ صبر کرتے جاؤ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مشرکین مکہ ہمیں شہید کر رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، ہمیں تکلیفیں دے رہے ہیں، یا رسول اللہ مقابلے کی اجازت دیجئے۔ حضور نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا، وہ صبر کرتے تھے، لہذا تم بھی صبر کرو۔ یعنی ہجرت سے پہلے صبر کی تلقین تھی۔ ہجرت کے بعد پہلے سال جس شخص کو سب سے پہلے جناب رسالت مآب نے سپہ سالار بنایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے پہلے جس کو حضور نے جھنڈا پکڑایا ہے اسلام کا، سب سے پہلے جس کو حضور نے سپہ سالار بنایا ہے، سب سے پہلے جس کو حضور نے لشکر امیر لشکر بنایا ہے، سب سے پہلے گویا مدینہ کا جو امیر تھا، امیر طیبہ جس کو کہتے ہیں، جو سب سے پہلے تھا وہ سیدنا حمزہ تھے۔ حضرت حمزہ کو ایک جھنڈا دیتے ہیں حضور، اور پھر 30 شاہ سواروں کا لشکر دے کر مشرکین مکہ کی طرف حضور بھیجتے ہیں۔ اگرچہ اس میں کوئی لڑائی چھڑائی نہیں ہوئی، ایسے ہی واپس آ گئے تھے، اور اس غزوہ، اس سریہ غزوہ جنگ ایک ہی نام ہے، سریہ کا نام ہی حضرت حمزہ کے نام سے پڑ گیا۔ یعنی سب سے پہلی جو لشکر کشی ہوئی وہ کس کے نام سے ہے؟ وہ حضرت حمزہ کے نام سے ہے۔ یہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ جب بدر میں اترتے ہیں، بدر میں جب اترتے ہیں، بدر میں جب آتے ہیں تو سب سے پہلے جن 3 جوانوں کو، جن 3 مجاہدین کو حضور نے سب سے پہلے بھیجا ہے، ان میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ آپ کی شان ایک انوکھی ہوتی تھی، آپ جب میدان جنگ میں اترتے تھے ایک جیسا لباس نہیں پہنتے تھے، یہ آپ کی ایک شان بے نیازی تھی، آپ سب سے الگ ہو گئے، آپ کی شان، آپ کی ہیبت، آپ کا حلیہ سب سے الگ ہوا کرتا تھا۔ مثلا آپ جو سر پہ پگڑی رکھتے تھے، ٹوپی رکھتے تھے، یا جو بھی سر پہ ماما باندھتے تھے، اس میں آپ شتر مرغ کا پر لگاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چلے امیر حمزہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کوئی نوجوان آ رہا ہے، لوگوں کو پتا چلے کوئی مجاہد آ رہا ہے، لوگوں کو پتا چلے کوئی سپہ سالار آ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ، اور پھر آپ ایک ہاتھ سے نہیں لڑتے تھے، دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے۔ آج کل تو لوگوں نے بمسے کو دیکھا ہوگا خطر الغازی میں، دیکھا ویڈیو میں، اب بابیاں دیکھیں تو نوجوان بولتے ہیں بس شرم آ رہی ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ سب نے دیکھا ہے، آپ نے بمسے کو دیکھا دونوں ہاتھوں سے تلوار سے لڑائی لڑتا ہے، بس وہ بمسے کی شکل اڑا دے اوپر سے، دونوں ہاتھوں سے تلوار کے ساتھ حضرت امیر حمزہ لڑا کرتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر
سر پہ پگڑی لے کر درمیان میں شکر مرغ کا پر لگا کر پتا چلے امیر حمزہ آ رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کوئی عام مجاہد آ رہا ہے. یہ شان ہوتی تھی حضرت امیر حمزہ کی. اور پھر کیا ہوتا تھا جب وار کرتے تھے پھر ایک جملہ بھی بولتے تھے، اور وہ جملہ کیا تھا وہ سنیے گا. جب آپ میدان جنگ میں تلوار چلاتے جوش جنون میں آ کر کیا کہتے انا ابنو ساقی الحجیج، میں حاجیوں کو پانی پلانے والے کا بیٹا حمزہ. یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. میدان بدر ہے، اس کے بعد ایک اور میدان سجدہ ہے. بنو قینقاع کے خلاف مسلمان لڑتے ہیں، تو بنو قینقاع کے خلاف جس شخص کو جھنڈا دیا جاتا ہے اس کو امیر حمزہ کہتے ہیں. یعنی حضور کے شہادت، یعنی حضرت امیر حمزہ اپنی شہادت سے پہلے حضور کے، ظاہر بات حضور کا زمانہ ہے، جتنے غزوات ہوئے، جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، ان میں جھنڈا بردار جو ہوتے تھے وہ حضرت امیر حمزہ ہوتے تھے. حضور کے پیارے چچا، حضور کو محبت ہی ان سے اتنی تھی. اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے، مجھے اس کی سند نہیں ملی، میں نے بڑی کوشش کی، انشاءاللہ جب ملے گی میں آپ کو نقل کر دوں گا، بتا دوں گا. میں اب نقل کرنے سے مراد ہوتا ہے آگے بیان کرنا. حضرت امیر حمزہ حضور کی مجلس میں بڑے بے تکلف ہو کے بیٹھا کرتے تھے، باقی سب آداب اور تکلفات کا خیال رکھتے تھے. حضرت امیر حمزہ اتنے حضور کے کلوز ہوتے تھے، بڑے بے تکلف ہو کر بیٹھتے تھے، گھٹنے اوپر کر کے حضور کے منبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، اتنے بے تکلف ہو کر بیٹھے. کیوں؟ چچا جو تھے حضور کو محبت ہی اتنی تھی حضرت امیر حمزہ سے. بنو قینقاع کے خلاف اٹھتے ہیں تو جو جھنڈا ہوتا ہے وہ حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں. احد میں جب اترتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی اسی شان بے نیازی میں، اور پھر وہ ایک خاکستری گھوڑے پر سوار ہو کر، یعنی سب سے الگ دکھنے والا خاکستری رنگ کا وہ گھوڑا، اس پر سوار ہو کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں اترتے ہیں. اور پھر وہی اپنی شان سے، وہ بعضوں نے کہا 31 لوگوں کو خالی حضرت امیر حمزہ نے قتل کیا. حضرت امیر حمزہ نے 31 لوگوں کو قتل کیا. اب شہادت کا وقت تھا جو منظور ربی تھا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پاؤں پھسلتا ہے، پاؤں پھسلنے سے آپ گرتے ہیں، اور وہ گرنا ایسا تھا کہ وحشی، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب بولیں رضی اللہ تعالیٰ، تب مسلمان نہیں تھے، غزوہ احد میں مسلمان وحشی نہیں تھے. ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی یا اس کی قیمت انہوں نے چکانی تھی. تو اور وہ ایک ہی تیاری کر کے آئے تھے کہ میں نے حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے. وہ اسی انتظار میں تھے. بہرحال نیزہ وہ بہت اچھا چلاتے تھے، نشانہ بہت اچھا تھا. وہ وحشی انہوں نے پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا وہ نیزہ پھینکا کہ وہ حضرت امیر حمزہ کی ناف کی جگہ سے پار جسم کے دوسرے حصے سے باہر نکل گیا، اور وہیں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اور پھر مشرکین مکہ کی خواتین جنہوں نے وہ ایک ارادہ کیا ہوا تھا حضرت امیر حمزہ سے بدلہ لینے کا، جمیل غالباً نام ہے اس کا، تو اس نے حضور کے اس پیارے محبوب چچا کا وہ جسم کا مسئلہ کیا. مسئلہ کرنے سے مراد ناک کاٹنا، کان کاٹ دینا. پھر یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ اس نے آپ کے جسد اتھر کو چیرا اور کلیجہ نکالا، آپ کا کلیجہ نکال کر اس کو چبایا، لیکن وہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا. پھر اس نے باہر نکال دیا. جب یہ ساری بات حضور کو بتائی گئی، حضور نے ارشاد فرمایا اگر وہ میرے پیارے چچا حمزہ کا کلیجہ اس کے پیٹ میں اتر جاتا تو وہ کبھی اس کو دوزخ کی آگ نہ جلا سکتی. حضور نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں اگر حمزہ کا خون کا قطرہ چلا جاتا تو اس کو آگ نہ جلاتی. کیوں؟ حمزہ کے جسم کے ایک ایک حصے پر، ہر حصے پر اللہ نے دوزخ کو حرام کر دیا ہے. یہ جہاں بھی ہوگا، جس جگہ بھی ہوگا، جس جگہ پر ہوگا، اس جگہ پر بھی دوزخ کو حرام کر دیا ہے. یہ حضرت حمزہ. پھر آپ کے جسد اطہر کو حضور نے جب دیکھا، حضور اتنے غمگین ہوتے ہیں، اس قدر غمگین ہوتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کیا کہتے ہیں وہاں پر؟ آقا علیہ السلام کہتے ہیں یا حمزہ. وہاں پر آپ نے جس طرح کہتے ہیں پکارنا، آواز دینا، آپ ارشاد فرماتے ہیں یا حمزہ تو یا عم رسول اللہ یا حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی. حضور سیدنا حضرت حمزہ کے بارے میں جبریل امین حضور کے پاس آتے ہیں، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ان حمزہ مکتوب فی السماء. یا رسول اللہ حمزہ آسمانوں پر لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، کہ حمزہ جو ہے
یہ اللہ کا بھی شعر ہے، اس کے رسول کا بھی شعر ہے۔ یعنی اصل یہ حضرت حمزہ کو آسمانوں سے لقب ملا ہے، اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے جسد اطہر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، یا حمزہ تو یا عم رسول اللہ یا اسد اللہ و اسد رسول ہی، یا حمزہ تو یا فاعل الخیرات، تعریفیں کر رہے حضور، اے نیکیاں بہت زیادہ کرنے والے۔ پھر کیا کہتے ہیں، یا حمزہ تو یا کاشف الکربات، اے تکلیفوں کو دور کرنے والے میرے چچا، تکلیفوں کو دور کرنے والے، یا ذابن عن وجہ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کا دفاع کرنے والے میرے پیارے چچا۔ اس قدر ہچکی بندی تھی حضور کی، اس قدر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، قریب تھا صحابہ کہتے ہیں کہ حضور خشی سے بے ہوش ہو جاتے، اتنی تکلیف حضور کو پہنچی۔ حضور نے پہلے سب سے پہلے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا، سب سے پہلے حضرت، کتنی محبت تھی حضرت حمزہ سے، جدا نہیں کر رہے تھے حضور حضرت حمزہ کو۔ جنازہ پڑھا حضرت حمزہ کا، پھر کچھ صحابہ کو لایا گیا، حضور نے فرمایا انہیں بھی حمزہ کے قریب کرو ذرا، پھر حمزہ کے قریب کیا، حضور نے پھر جنازہ پڑھا حضرت حمزہ کے ساتھ، پھر کچھ صحابہ کو اور کو لایا گیا، حضور نے فرمایا ان کو بھی حمزہ کے ساتھ رکھو، حضور نے پھر جنازہ پڑھا، پھر اور کو لایا گیا، یہاں تک کہ راوی لکھتے ہیں حضور نے حضرت حمزہ کے 70 جنازے پڑھے، 70 بار حضرت حمزہ کا حضور نے جنازہ پڑھا ہے۔ یہ حضرت حمزہ کے ساتھ حضور کو محبت تھی۔ غزوہ احد میں 15 شوال کو 3 ہجری کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہوتے ہیں اور شہادت کے مرتبے پر پہنچ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب مدینہ واپس آ رہے تھے تو واپسی پر، چونکہ ایک میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جانی نقصان بہت ہوا تھا غزوہ احد میں مسلمانوں کو، تو شہید بھی تقریباً 26 کے قریب یا اس سے زیادہ مسلمان شہید بھی ہوئے تھے۔ تو خواتین رو رہی تھی، ظاہری بات اپنے پیاروں کو آنسو بہا رہی تھی، تو حضور کو پھر اپنے چچا یاد آ گئے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں سب اپنے پیاروں پر رو رہے ہیں، سب اپنے پیاروں پر آوازاری کر رہے ہیں، میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں۔ پھر آپ نے حکم دیا ان کو، پھر خواتین روتی، اور پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی خواتین روتی اپنے جانے والوں پر، کوئی ویسے بھی فوت ہو جاتا یا شہید ہوتا کسی غزوہ میں، کوئی بھی رونے والے پر روتی تو سب سے پہلے حضرت حمزہ کو یاد کر کے رویا کرتی۔ یہ حضرت حمزہ سے محبت تھی آقا علیہ السلام کی۔ اب بذی قدر یہ حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا حال ہے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ہم احوال دیکھیں صحابہ کرام کے تو ہر صحابی حضور کے ساتھ محبت میں یکتا و تنہا نظر آتا ہے، ہر ایک کی محبت حضور پر اس قدر ہے، اور ہر ایک کی محبت حضور کے ساتھ اس قدر ہے کہ ہر کوئی اپنی جان مال اپنا سب کچھ حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان اصحاب پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے، وفا کرنے، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔